مفسرین کرام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب کی نظر پڑ گئی، فرمایا جس بندے پر رمضان کی پہلی رات رب کی نظر پڑ گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو قیامت والے دن عذاب ہی نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ جس بندے پر میری نظر پڑ گئی قیامت والے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یار کتنی فضیلت ہے میرے لجپال آقا۔ آج سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی، 1,24,000 پیغمبر گزرے، ان کی امت میں کتنے کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، کسی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں، لیکن امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی پہلی رات اللہ کی نظر جس بندے پر پڑ گئی، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب ذرا سنیں کہ کس بندے پر رب کی نظر پڑے گی اس رات، یعنی پہلی جب نظر آتا ہے چاند، اس رات جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اس پر رب کی نظر پڑے گی؟ نہیں، اس پر رب کی نظر نہیں پڑے گی۔ رب کی نظر تو اس کے اوپر پڑے گی جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، رب کا ذکر کرتا ہوگا، اس کے اوپر رب کی نظر پڑے گی۔ فرمایا دوسرے نمبر پر مجھے جو چیز عطا کی گئی کسی اور نبی کے امتی کو نہیں عطا کی گئی۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کے بھوک کی وجہ سے اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے نا، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دنیا میں اور کوئی خوشبو اللہ کو اتنی پسند ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ شرف، یہ فضیلت کسی اور نبی کے امتی کو حاصل نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھ لیا، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا، پہلا روزہ بھی رکھا ہے، فرمایا اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یار اس کے لیے دعا کرتے رہو، اس کے لیے کیا کرتے رہو، اس کے لیے دعا کرتے رہو، یہ بندہ بخشا جائے۔ رب چاہتا ہے خدا کی رضا، چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنا خوب ہمیں دین دیا، کتنا خوب دین دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر جو چیز مجھے عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، سارا سال سجایا جاتا ہے، سارا سال۔ ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو نا، 1-2 دن پہلے سجاتے ہیں، اور وہ سجاوٹ جو ہوتی ہے بڑی خوب ہوتی ہے۔ محفل میں 1 دن پہلے سجاوٹ کی جاتی ہے، وہ سجاوٹ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور یار 1 دن کی سجاوٹ پر لوگ واہ واہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ اور یار جس جنت کو سارا سال رب نے سجایا ہو، جس جنت کو رب نے سارا سال سجایا ہو، فرمایا رمضان المبارک میں جنت تو سجائی جاتی ہے نا، فرمایا جب رمضان آتا ہے جو رب نے جنت سجائی ہوتی ہے اس کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اس کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا اور جو بندہ رمضان میں اس دنیا سے جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیتا ہوں، بغیر حساب و کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب جنت جو سجائی ہے دیکھیں کہ کیسی سجائی۔ فرمایا کہ وہ جو جنت سجائی ہوتی ہے نا، 100 حوریں روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں کہ مولا یہ جو فلاں روزہ دار ہے، یہ فلاں روزہ دار ہے، یا باری تعالیٰ فلاں روزہ دار ہے، یہ مجھے عطا کر دے، یہ مجھے عطا کر دے۔ 100 حوریں تمنا کرتی ہیں روزہ رکھنے والے کے لیے کہ یا باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے عطا کر دے، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اور یار کتنی فضیلت اللہ نے بخشی۔ دروغہ جنت جو ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جب جنتی دروغے جنت میں ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت 1 روزہ رکھنے پر جو اجر عطا فرماتا ہے، فرمایا 1 سجدہ کرنے پر اللہ جو اجر عطا فرماتا ہے اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں قسم خدا کی جو لوگ رمضان پا لیتے ہیں نا، اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے جیسا بندہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں یہ تو فرضی روزہ ہے جو بندوں پر فرض ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نفلی روزے کا ثواب اتنا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نفلی روزے کا رب اجر کتنا عطا کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو اجر اتنا عطا کرتا ہے کہ 1 پلڑے میں پورے روئے زمین
کو اگر سونے کا بنا دیا جائے, پوری روئے زمین سونے کی بن جائے, ایک پلڑے میں وہ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں نفلی روزہ رکھنے والے کا ثواب رکھ دیا جائے, تو فرمایا کہ وہ نفلی روزہ رکھنے والے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, نفلی روزہ رکھنے والے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور پھر رب فرمائے گا ابھی اس کا اجر پورا نہیں ہوا, قیامت والے دن اپنی جناب سے اس کو اجر عطا فرماؤں گا. یہ نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اور جو فرض روزہ ہے, میرے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے جی؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, اللہ اکبر. فرمایا ایک سجدہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا صرف اتنا نہیں, اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے ایک سجدہ کرنے کے بدلے میں. مولا وہ درخت پڑا کتنا ہے؟ فرمایا 70 سال عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے, جو گھوڑا ہے وہ تو تھک جائے گا لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ ایک سجدہ کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت بندے کو جنت میں محل عطا کرتا ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کتنے جنت میں درخت لینے ہیں. اچھا اب میری بات غور اس کا جواب دیجئے گا. آپ ذرا دیکھیں کہ کسی بندے کی پراپرٹی ہے یہاں پر, کسی بندے کی پراپرٹی ہے یہاں اپنے ہمارے علاقے میں, آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ بندہ کسی اور جگہ جا کے رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا کہ اس کی پراپرٹی ہے یہاں پر, یعنی اس کا سارا حساب و کتاب, اس کی ساری پراپرٹی جائیداد یہاں پر ہے. ارے جس کے نام کے جنت میں درخت لگ جائیں گے, اور کیسے گوارا ہے کہ وہ بندہ جہنم میں جا کے رہے, کیسے گوارا ہے اس بندے کے نام کے محل جنت میں بنے ہیں, وہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے. رب کی شان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے جو مہینہ آ رہا ہے نا, یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بندے کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. میرے لجپال آقا فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر جو رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت عطا کی اور کسی کو عطا نہیں کی, فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے نا, جب آخری رات آتی ہے تو جس بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی, آخری دن سب کی مغفرت کر دی جاتی, جنت مل جاتی ہے, جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اب بخشش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, مغفرت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب بندہ مرے گا میں رب تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماؤں گا. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا سب سے پہلی نمبر پر بندہ جب حج کر کے آتا ہے بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ ہجرت کرتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے رب کی رضا کے لیے کہ وہاں پر جا کر دین کا کام کروں گا, فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مولا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ بندہ نئی زندگی شروع کرے گا, اب اس کے گناہ سارے پیچھے والا کھاتا جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب یہ دوبارہ زندگی کا آغاز کرے گا, اب یہ لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا, اب یہ لوگوں سے بد کلامی کرنا چھوڑ دے گا, لوگوں کا حق کھانا چھوڑ دے گا, غلط تولنا چھوڑ دے گا. اب یہ جو برے کام کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, گالی دیتا تھا, اب یہ کام چھوڑ دے گا. معاف کرنے کا یہ مراد ہوتا ہے. یار کتنی خوبصورت اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین عطا فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا, آپ کوفے میں تھے تو ایک نا قبرستان سے گزر ہوا, قبرستان والوں کا حال پوچھنے کے لیے گئے. اللہ بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ حضور باہر کھڑے ہیں قبرستان کے, یہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں رب کی اور بندوں کی صلح کراتا ہوں, رب کی اور بندوں کی صلح کراتا ہوں. بندے نہیں مانتے, رب کہتا ہے کہ صلح کرنے والا کوئی ہے,
اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہی بہلول دانا قبرستان میں کھڑے ہیں اور اوپر دیکھی جاتے ہیں۔ کسی نے پھر پوچھا کہ حضور اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں رب کی اور بندوں کی صلح کراتا ہوں۔ حضور کل بھی صلح کرا رہے تھے، آج بھی صلح کرا رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ کل جو ہے وہ باہر کھڑے تھے، آج قبرستان کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں کل جب میں صلح کرا رہا تھا لوگوں کو کہتا تھا کہ یار صلح کر لو، رب مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، آج بندے مانتے ہیں، آج رب نہیں مانتا۔ آج قبرستان میں جب بندہ آ گیا، آج بندے مانتے ہیں کہ ہاں صلح کرنی ہے، آج رب نہیں مانتا۔ بتایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کام ایسے کرنے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کر جائیں گے نا تو یہ ہماری زندگی کے بعد جو ہماری زندگی آنے والی ہے، اخروی زندگی، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہمارا سامان جو ہے، اگر بندے نے سامان پورا رکھا ہوگا نا تو قبر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر سامان پورا نہیں ہوگا، کسی سفر پر چلے جائیں، عمرہ پر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اب سبھی کو سر کی آنکھوں سے مدینہ منورہ دیکھنا نصیب فرمائے اور رمضان میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ یار آمین کنجوسی کے ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں آمین۔ اللہ بھیجنے والا ہے، اللہ بلانے والا ہے، مصطفیٰ بلانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو سر کی آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے روزے آ کے مدینہ میں رکھتا ہے یا مدینہ میں سیر و افطار کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو رکھتا تو وہ ایک روزہ ہے، لیکن فرمایا رب تعالیٰ اس کو 50,000 روزوں رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھتا ہے 50,000 روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مکۃ المکرمہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے، سحری کرتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ادھر اس طرف کا رخ جو ہے وہ رمضان میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سر کی آنکھوں سے بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بات ہو رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ مشتوق کشا آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نا کوفے کے قبرستان میں لوگوں کی قبروں کو دیکھنے کے لیے گیا کہ قبرستان کے احوال دیکھیں کیسے۔ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر نا نئی بنی ہے، نئی قبر بنی ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، مولا کیا اس کے احوال میرے اوپر واضح کر سکتا ہے کہ یہ بندہ قبر میں کس حال میں ہے؟ اللہ رب العزت نے ہوں پیروں کے پیر تو اللہ رب العزت بات کو مانے نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے احوال جو تھے قبر والے کے وہ ظاہر کیے، پردے ہٹائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ عذاب میں ہے، دیکھا کہ بندہ کیا ہے؟ عذاب میں ہے۔ اس بندے سے مخاطب ہوئے، عذاب میں کیوں ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور زندگی میں ایک گولڈن چانس آیا تھا، زندگی میں رمضان آیا تھا، دن میں روزے بھی رکھا کرتا تھا، لیکن حضور غلطی یہ ہوئی، نادانی یہ ہوئی، دن کو روزہ رکھنے کے باوجود راتیں جو میری گزرتی تھی گناہوں میں گزرتی تھی۔ اللہ فرمایا حضور دن کو روزہ رکھا کرتا تھا لیکن راتیں جو گزرا کرتی تھی وہ گناہ میں گزرا کرتی تھی، آج مر گیا ہوں، اللہ نے میرے روزے رکھنا کسی کھاتے نہیں لکھے۔ حضور آپ گزارش نہیں کر دیتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری فریاد جو ہے وہ رب تک پہنچا دیں، مجھے معافی دلوا دیں، تو مولا معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں ڈالا کہ اس کو معافی نہیں ہے، اس نے میری حرمتوں کو پامال کیا ہے، یہ رمضان میں روزے رکھا کرتا تھا، راتوں میں گناہ کیا کرتا تھا، گویا کہ اس کے روزے رکھنا کس کام کے؟ یہ روزے بھی رکھا کرتا تھا، جھوٹ بھی بولا کرتا تھا۔ ہم آج ایسے ہی ہیں کہ روزے رکھا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ناحق بھی کھاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں ساتھ میں لوگوں کے حق کھا جاتے ہیں، لوگوں کے حصے کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے کی معافی نہیں ہے، اس سے گزارش نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے مولا اس نے واسطہ دیکھ کس کا دیا ہے، اس نے واسطہ دیکھ کس کا دیا ہے، مولا معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حضرت علی سے کہ میں نے آپ کے صدقے اس کو معاف کیا، لیکن بات وہ جو پیچھے والی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے تو رکھے لیکن راتیں اس کی ناپاک گزریں، راتوں کو وہ گناہ کرتا ہو، راتوں کو لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہو، افطاری کرنے کے بعد پھر وہی کام، تو فرمایا اس کے بھوکا رہنے سے
اس کا پیاسا رہنے سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بھوکا رہے، یہ بندہ پیاسا رہے۔ بات کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے رمضان جو آ رہا ہے نا، اس کو ایسے گزاریں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا ممبر کی، جبرائیل امین آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے یہ بات بڑی دفعہ سنی لیکن قسم خدا کی ہر دفعہ اس سے نصیحت ملتی ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج جو بات تھی مختلف ہو گئی، آج آپ نے پہلے تو کبھی آمین نہیں کہا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ ناک خاک آلودہ ہونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ وہ بندہ غرق ہو جائے، اس بندے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، اس بندے کا کوئی بھی چارہ گر نہ رہے۔ فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی بندہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ وہ کہتے نہیں کہ بچے کو میری ناک کٹوا دی، وہ کہتے ناک خاک آلودہ ہو جائے کس بندے کی؟ کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھ کے رب سے اپنی بخشش نہ کروا دی، اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ اور یار کتنے رمضان گزر گئے، زندگیاں کتنی گزر گئی، کسی کی 50 سال ہے تو 50 سال گزر گئی۔ آج مر جائیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے صدقے اللہ جنت عطا فرما دے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، چلتا چلتا ایک بندہ آ گیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، سلام بھی نہیں لیا۔ کہتا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ ہاں جی پوچھو جی کیا سوال ہے؟ کہتا یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ اب اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ حساب قیامت والے دن کس نے لینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن حساب اللہ نے لینا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن حساب اللہ نے لینا ہے۔ وہ بندہ تھوڑا سا مسکرایا، کہتا اچھا اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے، پھر خیر ہے۔ وہ چلتا بنا اور صحابہ کو پیچھے پریشان کر گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے نے سلام بھی نہیں لی، آپ سے ڈائریکٹ آ کے اس نے سوال پوچھا، آپ نے جواب دے دیا۔ وہ کہتا اچھا خیر ہے، چلا گیا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر وجہ بتائی، فرمایا کہ اس بندے نے جب یہ پوچھا نا، تھا تو وہ سادہ بندہ لیکن بات تم سب کے لیے پتہ کی کر گیا۔ اس بندے نے پوچھا کہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو میں نے جب اس کو کہا نا کہ اللہ نے لینا ہے، تو اس بندے نے جب کہا نا کہ خیر ہے، اس بندے کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمت کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک بندے سے بھی کسی نے پوچھا کہ بتائیں ذرا بابا جی ایک بات بتائیں، ایک قیامت والے دن اگر آپ کا حساب و کتاب کا سلسلہ آپ کی والدہ کے ہاتھ میں دیا جائے تب بہتر ہے یا رب تعالیٰ حساب لے تب بہتر ہے؟ آپ فرماتے نہیں، والدہ حساب نہ لے، اللہ رب العزت حساب لے۔ کہتے ہیں حضور کیسے؟ فرمایا والدہ ہو سکتا ہے کسی گناہ پر معاف کر دے، کسی پر نہ کرے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ جہاں ماں کے پیار کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے رب کے پیار کرنے کی حد جو ہے وہ شروع ہوتی، ابتدا ہوتی ہے وہاں سے۔ تو یہ رمضان ایسا آ رہا۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نے دوسری سیڑھی چڑھی تو پھر جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور بڑھاپا اپنے والدین کا پایا، ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لی، ان کو راضی نہ کیا۔ یا رسول اللہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور یار جس زبان پر میرے مصطفیٰ نے آمین کہا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہ جاتی۔ تیسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نے سیڑھی چڑھی، جبرائیل امین نے گزارش کی یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ بندہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے، آپ کو یاد نہ کرے، تو یا رسول اللہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ تو میں نے کیا کہا؟ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔
او یار جس کی زبان پر میرے مصطفیٰ نے آمین کہا، جبرائیل نے بولا، مصطفیٰ نے آمین کہا، ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی میں بڑا خوبصورت تحفہ یہ رمضان دیا ہے۔ رمضان میں راتوں کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ ایک اعلان سنیں کہ گرمیاں آپ کو پتہ ہے کہ آ رہی ہیں، اور مسجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح تمام مساجد میں سولر کا اہتمام ہوتا ہے آج کل، تو اسی طرح ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ العزیز کو سولر کا اہتمام کرنے کا سوچ رہے ہیں، کہ جس کی تقریباً کوئی لاگت کوئی 15 لاکھ روپیہ ہے۔ تو احباب سے یہ گزارش ہے کہ مل کے یہ سلسلہ چلتا ہے، تو تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ انتظامیہ کے کسی فرد کو جمع کروا دیں۔